بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس بات کے اوپر لب کشائی نہ ہو، کیونکہ دل دکھا ہوا ہے سر، اور دل یہ دکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کی قوم کے ساتھ ایک عجیب و غریب قسم کا ٹوپی ڈرامہ ہے جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کر رہی ہے، لیکن جاری ہے سر، اور جاری و ساری ہے، اور پوری قوم جو ہے وہ اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ نگران وزیر اعظم کون بنے گا؟ نگران وزیر اعظم بھائی جو بھی بنے گا اس نے آ کے کیا کر لینا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ نگران وزیر اعظم ہوتے کیوں ہیں؟ تیسری بات، ٹوپی ڈرامے کا لیول آپ چیک کریں کہ ایک تو تماشا ہے پاکستان کے اندر، اور یہ بات ہم عمران خان صاحب کو نام لے لے کے، ہم فقیر لوگ سر اسی طرح ہی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، ہم نام لے لے کے عمران خان صاحب کے ترلے ڈالتے تھے، خان صاحب جو آپ یہ سیاست کر رہے ہیں یہ آپ کے منہ پہ آ کے پڑے گی، آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہمارے ساتھ یا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ اس وقت خان صاحب پوترے ہوئے تھے، پوتر.com، جی کہ ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی، کہ ان کو لگ رہا تھا کہ میں پتہ نہیں سات پتال اڈی مارا تے کی کہندے نے کہ جی کہ کنا کمن، کہ میں پتہ نہیں کیا کر لوں گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا کر لیا، اٹک کی جیل میں سڑ رہے ہیں اب۔ سوال یہ ہے کہ تب ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ سیاستدان بنے، سیاسی طریقہ، سیاسی طرز عمل اختیار کریں، اپوزیشن لیڈر کی کرسی پہ بیٹھے، اور ورنہ آپ کل کو روئیں گے یہ اس فقیر کے، اور بھی بڑی دنیا کے ہوں گے، کیونکہ یہ بچوں سر یہ اندھوں کو نظر آ رہا تھا کہ کیا ہونا ہے۔ نوشتہ دیوار تھا، دیوار پہ لکھی ہوئی حقیقتی کہ خان صاحب نے یوں کر کے میدان چھوڑنا ہے پارلیمان کا، اور وہاں پر کوئی آ کے بیٹھ جائے گا اپوزیشن لیڈر مرضی کا، اور وہ مرضی کا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ آ کے آپ کو بتائے گا کہ الیکشن یہ کروائے گا، وزیر اعظم یہ ہوگا، نگران کابینہ یہ ہوگی۔ پرویز الہی صاحب کیا کہتے تھے؟ پرویز الہی صاحب بھی تو یہی کہتے تھے کہ خان صاحب حکومت توڑ دیں گے، حکومت انہوں نے اپنی مرضی کی لگا لینی ہے، جتیاں کھانے وار نہیں آنی، نہ ٹاڈی بھی تو نہ میری بھی۔ وہی ہوا، یعنی یہ خان صاحب کی سیاست ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب، یار یہ لطیفہ نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں کہ راجہ ریاض صاحب جو اتنے تابع دار تابع فرمان ہیں کہ اگلا الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے اوپر لڑنا چاہتے ہیں، اور ہیں اپوزیشن لیڈر، اور ٹائم نہیں ہے گا انہوں نے، کو ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بھائی کیوں ٹائم نہیں ہے؟ مطلب یہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے سر۔ یہ سسٹم کا ٹھٹھا اڑ چکا ہے، اور قصوروار جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب سر ان کے جرائم کئی ہیں اور طویل ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو وہ اسپیس واپس دے دی جو اسپیس پاکستان کی پولیٹیکل کلاس نے، پاکستان کی انٹیلیجنشیا نے پچھلے 10-20 سال میں تھوڑی سی گین کی تھی۔ اب آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کسی بھی قسم کی، ان کے کسی بھی قسم کے رول کے اوپر تنقید کر کے دکھائیں۔ آپ کہیں کہ آپ کیا کہیں گے کہ جنہوں نے 9 مئی کیا ہے ان کو نہ پکڑا جائے؟ آپ کہہ کے دکھائیں، کیسے نہیں کہیں گے، یا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ چلیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھرپور موقع فراہم کیا کہ آئیں اور ہمیں لتاڑ کے گزر جائیں، تو اسی طرح انہوں نے یہ موقع دیا کہ راجہ ریاض صاحب ہوں دو، سبحان اللہ، یعنی کہ بڑے میاں سے بڑے میاں، راجہ میاں سبحان اللہ ہے جی، تو وہ اور پھر وہ فنکاری چیک کریں، میرے کو ٹائم نہیں ہے گا۔ مسئلہ کیا ہے کہ اگلا ملک کا وزیر اعظم کون ہوگا، انہیں کوئی ٹائم نہیں ہے گا۔ یہ تاثر یہ دینا ہے کہ یہ بڑا سیریس جاب ہے، ہم بہت سیریس کام کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے وزیر اعظم یہ بہت دیکھ بھال کے ہم نے رکھا ہے، اور یہ جو نگران وزیر اعظم ہوگا یہ بہت مغز ماری کر کے، بہت سینگ پھنسا کے ہم نے لگایا ہے۔ سر چھنکنا ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو نگران وزیر اعظم ہونا ہے وہ جنہوں نے طے کرنا ہے وہ طے کر چکے ہیں۔ یہ سب ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے، صرف وہ تاثر کہ یار یہ تو جناب نورا کشتی ہونی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے راجہ ریاض صاحب فرما رہے ہیں میرے کو ٹائم نہیں ہے گا۔ اور وزیر اعظم میں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جو نگران حکومت کو سیاسی بدعت سمجھتا ہے۔ نگران حکومت بیسیکلی پاکستان کے طاقتور لوگوں کی کٹھ پتلی ہوتی ہے۔ ہمارے دوست ہیں، میں پنجاب حکومت میں ہمارے دوست ہیں، اور لیکن سر یہ دوست تو اب ہے نا پنجاب میں اور وفاق میں بڑی حکومتیں آئی ہیں، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نظام ہے
یہ کیسے شروع ہوا، یہ تھوڑا سا اس کو سمجھیں. سر ہوتا یہ تھا کہ پاکستان کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو کے بعد 73 کے آئین کے بننے کے بعد پاکستان میں مارشل لا لگا دیا گیا. کتنے عرصے بعد 73 کا آئین بنا جی، اور 77 میں مارشل لا لگ گیا. سال آپ گن لیں 74 75 76 77 4-5 سال بعد اللہ تیری یاری. ایسا ہی ہے جی، کمی بیشی غلطی کوتاہی معاف. میں ذرا وہ تاریخ کا کمزور طالب علم ہوں. ضیاء الحق صاحب آگے. ضیاء الحق صاحب نے سیدھی 58 بھی گھسیڑ کے رکھ دی پاکستان کے آئین میں ڈنڈے کے زور کے اوپر. یہ جو ہے نا کہ عدلیہ کی بھی عزت ہوگی، فوج کے خلاف بھی آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، یہ جو اور 62-63 ہوگا، اسلامی شاعر کا آپ مذاق نہیں اڑا سکتے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے. کون اڑاتا ہے اسلامی شاعر کا مذاق؟ بیسیکلی کسی کے اوپر بھی یہ الزام لگانا بڑا آسان ہے کہ جناب آپ اسی کے اوپر کسی کے اوپر فتویٰ لگا سکتے ہیں یہ کلین شیو ہے میری طرح کا. یہ تو اسلامی شاعر کا اگر مذاق نہ اڑاتا ہوتا تو اس نے جناب بارش ہوتا ہی ہے. تو یہ ٹکوسلے ہوتے ہیں اقتدار کے اوپر قبضہ جمائے رکھنے کے لیے. یہ جو ہوتی ہے نا حب الوطنی، یہ قومی سلامتی، میں معافی چاہتا ہوں، یہ میں بڑی سخت باتیں کر رہا ہوں، اور جس کو میں معافی چاہتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے، یہ مذہبیت کسی بھی قسم کی، یہ ڈھکوسلا ہوتا ہے، یہ ایک بہانہ ہوتا ہے، ہیلا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق سلب کر لیں. بالکل اسی طرح کہ آپ ایک کسی بیوہ کے، ہم نے دیکھے ہیں اس طرح کے پلاٹ. اور میں تو ایک وہ مسجد کے بارے میں بھی جانتا ہوں جو قبضے کے اوپر بنی تھی، اور ہمارے دوست ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب، انہوں نے اس مسجد بنانے والی تنظیم کو فون کیا اور ان سے پوچھا کہ جی کہ یہ جو قبضے کی جگہ کے اوپر مسجد بن جائے اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کفر ہے، یہ ظلم ہے، یہ فلاں ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ میں وہ جوہر ٹاؤن میں مسجد جو بنی میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ اس مسجد کا معاملہ کوئی اور ہے. سر یہ حال ہے ہمارے. سر میں معافی چاہتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے، مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ کے بندے بھی معاف کرے. سر بات یہ ہے کہ یہ وسائل، ریاست، یہ اس کے اور اقتدار، یہ اس کے اوپر قابض رہنے کے ٹولز ہیں. تو بات جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہ چلی جائے. تو ضیاء الحق صاحب نے جو تھا وہ 62-63 والا بھی شغل بیچ میں اڑا دیا ہے جی کہ جو اسلامی شاعر کا مذاق اڑائے گا وہ پاکستان کی پارلیمان کا رکن نہیں بن سکتا. اسی طرح انہوں نے 58 بھی گھسیڑ دی. اور اس کا مطلب کیا تھا کہ اب سر یہ اس سے بڑا ظلم کوئی ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے کروڑوں لوگ جس ہاؤس کو منتخب کریں، جس ایوان کو منتخب کریں اس ملک کو چلانے کے لیے، اس کو ایک بندہ بیٹھ کے کہے کہ جی کہ حکومت ٹھیک نہیں چل رہی، یہ پارلیمان ٹھیک نہیں، اس کو توڑ دیں. سر پاکستان کے اچھا پھر ہوتا کیا تھا کہ جی اسمبلی تو ٹوٹ گئی، 3 مہینے میں الیکشن کروائیں گے. کون کروائے گا الیکشن؟ اور جی نگران حکومت بنا لیں. بھی کس کا اختیار ہے نگران حکومت بنانا؟ کیوں بنائی جائے نگران حکومت؟ جہاں پہ سسٹم چلتے ہیں، جہاں پر انتقال اقتدار تھرو ڈیو پروسیس ہوتا ہے، جنہوں نے دنیا میں جینا، چلنا، آگے بڑھنا سیکھ لیا ہے، وہاں پر 58 بھی نہیں ہوتی. وہاں پر پارلیمنٹس یوں کر کے نہیں توڑی جاتی، ہاؤس آف کارڈ نہیں ہوتے. یہ اس طرح کے جو ادارے ہیں اپنی میعاد پوری کرتے ہیں، حکومتیں اپنی میعاد پوری کرتی ہیں، چلتی ہیں، کم از کم ایوان اپنی میعاد پوری کرتے ہیں. تو یہاں پر جناب وہ توڑ دیتے تھے. اچھا جی الیکشن چونکہ ثابت کرنا ہوتا تھا کہ یہ اسمبلی بڑی ٹھیک ٹوٹی ہے، اور جو ہم نے اب آگے انتخابات کروانے ہیں وہ مرضی کی حکومت نہیں لانی. وہ تو منصف ایک لطیفہ ہے یہ والا کہ انتخابات غیر جانبدارانہ، منصفانہ، پتہ نہیں شفافانہ، پتہ نہیں کیڑے کیڑے ہوں گے. نگران حکومت اپنی مرضی کی. اب یہ نگران حکومت ایک بدعت ہے جو پاکستان کے ریاستی نظام میں، اس کی آئین پاکستان میں کوئی جگہ ہی نہیں تھی، بن گئی ہے. سر کٹ کے بہاؤ، نہیں نکل سکتی. سر یہ نگران حکومتیں بیسیکلی پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کی کٹھ پتلیاں ہوتی ہیں. سمپل از دیٹ، اس کو سمجھ جائیں. اب کیا یہ شغل ہے کہ جناب وہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا؟ جو بھی ہوگا کیا کر لینا اس نے، آگے وہی کرے گا جو پچھلے نگران وزرائے اعظم کرتے آئے ہیں، جو اس ملک کے ساتھ کھیل کھلواڑ چلتا آیا، یہی چلتا رہے گا. جی اب چلیں برسبیل تذکرہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ وزرائے اعظم کون کون سے ڈسکس ہو رہے ہیں. جلیل عباس جیلانی، اسحاق ڈار صاحب، تصدق حسین جیلانی، محسن بیگ صاحب ہوئے، نکل گیا نام، محسن نقوی صاحب اوپر آئیں گے، اور نیچے جو ہے وہ کوئی اور دیکھ لیا جائے گا. قانونی مشگافیاں ہیں،
پتہ نہیں کیا کیا ہے، شاہد خاقان عباسی، حفیظ شیخ صاحب، فواد حسن فواد صاحب، میاں محمد سمرو صاحب، اور نیا نام آ گیا ہے صادق سنجرانی کا. سر صادق سنجرانی، اللہ تعالیٰ پاکستان کو صادق سنجرانی اور ان جیسے سارے تحفوں سے محفوظ رکھے. صادق سنجرانی وہ بندہ ہے، انگوٹھا چھاپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری ایک دوست، صحافی دوست ہیں، ان کے وہ کہیں پر جاب کرتی تھی کسی انٹرنیشنل تنظیم میں، تو ان کو ایک جج صاحب نے کہا کہ یہ تحفہ ہمیں بھائی لوگوں نے دیا ہے تو اس کو ذرا سیٹ کرنا ہے اسلام آباد میں. یہ پھر انہوں نے انکار کیا، ہاتھ جوڑے، یہ تو میل نہیں لکھ سکتا. تو وہ سر کوارڈینیٹر بن گیا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کا. وہاں سے پھر وہ چیئرمین سینٹ بن گیا، سینٹ کا چیئرمین، پھر یعنی پہلے ممبر پھر چیئرمین، اور اب وہ نگران وزیر اعظم کے امیدوار ہیں. اور یہ پانی بھرا کرتے تھے جنرل فیض حمید کا. جنرل فیض حمید کے یار یہ کس طرح سے آئے اور یہ کیا بن گئے سر، اربوں پتی. یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں تو تنخواہ ہی نہیں لیتا. بھئی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ ان دنوں کے حالات بتائیں جب اسلام آباد میں آپ آئے تھے، آپ کن کے لونڈے لپاڑے تھے یہ بتائیں. اب وہ جناب وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، لابنگ کر رہے ہیں. سر کچھ نہیں بدلا. مجھے بس اتنا کہنے کی میں جسارت کر رہا ہوں، کچھ نہیں بدلا. وہی دن ہیں وزیروں کے، وہ کیا ہے، وہی دن ہیں فقیروں کے، دن بدلے ہیں فقط وزیروں کے. ساگر صدیقی صاحب نے کچھ اس طرح کی بات کہی تھی، یا نہیں پتہ نہیں ساگر صدیقی صاحب تھے یا وہ تھے حبیب جالب صاحب. خیر وہ جو بھی تھے، ایک ہی ان کا نوحہ تھا، ایک ہی پاکستان کے مسائل ہیں. پاکستان دائروں میں سفر کر رہا ہے. تکلیف ہو رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ شغل کیا لگا ہوا ہے کہ جس طرح کوئی بہت سیریس بزنس ہو رہا ہے. سر یہ طاقتور لوگوں کی کہانیاں ہیں. یہ طاقتور لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ اس طرح کے سٹیج ڈرامے کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں سٹیج کرتے ہیں. یہ ایک سٹیج لگا ہوا ہے رولنگ، جس کو کہتے ہیں ایلیٹ کا. ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان ایلیٹ کے شکنجے میں ہے. اور یہ نگران حکومتیں کوئی سروس نہیں ہونی پاکستانی، اور یہ نہ سروس ہو سکتی ہے. سر دنیا میں میرا خیال شاید پاکستان واحد ملک ہے جو طرز پارلیمانی حکومت ہے جہاں پر ڈیموکریسی ہے کہنے کو، وہاں پر انتخابات کروانے کے لیے نگران حکومتوں کا شوشہ ہوتا ہے. انڈیا ہمارے ساتھ ہے، بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہے، اور دنیا کی یہ جو کیا ہے برطانیہ سے لے کے امریکہ تک، فرانس تک. سر نگران حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے. الیکشن کمیشن سٹرانگ ہوتا ہے، الیکشن کمیشن انسان کے بچوں کا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن ایماندار لوگوں کا ہوتا ہے، اور یہ ایمانداری قوموں کے اندر خود بخود پھوٹتی ہے اگر ان کے کردار اچھے ہوں. ہم چونکہ اپنے کردار کے ولی ہیں، اس لیے ہمارے ہاں اسی طرح کے تماشے چل رہے ہیں اور یہ تماشے چلتے رہیں گے. اب آپ کو بڑا شوق ہے چینل چلاؤ، یہ ہے نگران وزیر. سر جو بھی آئے گا وہ جن کا ہوگا انہی کے لیے کام کرے گا. یہ پچھلے پورے 4-5 سال جو پارلیمان پاکستان کی چلی ہے، یہ پارلیمان کی میرا خیال ہے کہ سب سے جو پارلیمانی تاریخ ہے سب سے بے برکت، سب سے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ایک لعنت تھی. اگر میں کچھ الفاظ آگے پیچھے کر دوں، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ جان چھوٹی، شرمندگی تھی. یہ پارلیمان نہیں تھی، شرمندگی تھی. یہ بائی ڈیزائن ایک تیار کی گئی پارلیمان تھی. عمران خان صاحب کو لانے کے لیے تیار کی گئی پارلیمان تھی، جس کی عوامی جو حق نمائندگی ہے اس کا اسپرٹ تھا ہی نہیں. اس پارلیمان کا ڈھکوسلا تھا، اور اسی کے اندر سے دوسری حکومت پھوٹی تھی. نہ وہ کچھ عوام کی بہتری کا کر سکی. شہباز شریف صاحب کے 16 مہینے جو ہیں ان میں کوئی ایک کارنامہ آپ مجھے بتائیں کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے فلاں قانون پاس کیا گیا. سر اس پارلیمان نے آ کے صرف ریاست کو مضبوط کیا، ریاست کے طاقتور لوگوں کو مضبوط کیا. یہ ریاست کے طاقتور لوگوں کی ڈیزائنڈ کردہ پارلیمان تھی. پاکستان جو ہے سر اس کا اللہ ہی حافظ ہے. میں اس سے زیادہ اس پر کوئی نوحہ نہیں کہہ سکتا تھا، اور اس سے زیادہ اگر کہوں گا تو سر پھر گڑبڑ ہو جائے گی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.